نہ جانے کتنی نزاکتوں کے ساتھ میں مختلف کہانیوں کو، تاریخوں کو، سنوں کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا، اعداد و ارقام کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو حافظہ تھا وہ ایک قوی حافظہ تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں سب کے سب ایک اتفاقی طور پر، یکجا طور پر سب کے سب قرآن کے اندر انحراف کا شکار ہو جائیں؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے سامنے دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں، اور تم اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک ان سے وابستہ رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ اگر یہ احتمال دیتے کہ ان کے بعد قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تحریف ہو سکتی ہے، ولو غیر عمدی طور پر، سہوی طور پر، تو قطعاً پیغمبر اس طرح کی بات نہ کرتے۔ لیکن پیغمبر کو چونکہ خدا کے وعدے پر یقین تھا، خلیفہ وقت نے، مثلا خلیفہ اول نے یا خلیفہ دوم نے، یہ آیت اللہ خوئی سے بیان کرتے ہیں، بعض مسائل کے تحت، بعض مفادات کے تحت قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں تبدیلی پیدا کر دی ہو، تو اس کے لیے آغا خوئی بیان کرتے ہیں کہ دو دلیلیں بہت اہم ہیں، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا فائدہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خلفاء مثلا اس قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم کے سلسلے سے آج کل گفتگو ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہیں کوئی کمی و زیادتی ہوئی، کچھ کمی و بیشی ہوئی، اس سلسلے سے یوں تو امت مسلمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کسی بھی طرح سے کوئی کمی و بیشی نہیں ہوئی ہے، اور ہر ایک مسلمان اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن بعض مفاد پرست عناصر آج قرآن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن کے مطالب پر غور نہیں کیا، قرآن کے معارف کو نہیں جانا ہے، اور بے بہرہ ہیں، ورنہ اگر جانتے تو دیکھتے کہ جو عظیم شخصیتیں ہیں انہوں نے قرآن کریم کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سب لوگ واقف ہیں رابندر ناتھ ٹیگور، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی جو ادبی خدمتیں ہیں، ان ادبی خدمات سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو واقف نہ ہو۔ ہندوستان کی عظیم ترین شخصیت کہ جس کا کہا ہوا کلام آج قومی ترانے کے طور پر گایا جاتا ہے، اور جسے نوبل انعام سے نوازا گیا، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے صرف نہ یہ افتخار حاصل ہے کہ اسے نوبل انعام ملا، بلکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو پہلی ایشیائی شخصیت ہے۔ میں کیوں قرآن کی تحریف کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے رابندر ناتھ ٹیگور کی گفتگو کر رہا ہوں؟ یہ قابل غور ہے، اس پر غور کریں کہ وہ افراد جو قرآن کے سلسلے سے بغیر قرآن کو پڑھے کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ ایک بار دیکھیں کہ جو بزرگ اسکالرز ہیں، جو دانشور طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا ایسا طبقہ ہے کہ جس کی کچھ خدمات ہیں، ان خدمات کو انجام دینے میں جس نے اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے سرمایہ کو خرچ کیا ہے، اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا ہے، اور ایک شاہکار کو پیش کیا ہے، تو ایسی شخصیتیں کیا کہتی ہیں قرآن کریم کے سلسلے سے؟ تو آپ دیکھیں کہ رابندر ناتھ ٹیگور جیسی شخصیت قرآن کریم کے سامنے خاضع ہے، اور کہتی ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر ایک شاہکار رکھا ہے پروردگار نے تو بہرحال اس انداز سے انہوں نے بات کو نہیں کہا ہے پروردگار، یعنی وہ جو خالق ہے، جس انداز سے ہم رب کو رب مانتے ہیں اور پروردگار کو پروردگار تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو بھی، جس نے بھی اس کلام کا جو بھی خلق کرنے والا ہے، اس نے ایک شاہکار اس کے اندر خلق کیا ہے۔ اس کلام کے اندر، اس کے اندر رموز ہیں، اس کے اندر عالی ترین مفاہیم ہیں،
اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہ عالی ترین مفاہیم دنیا کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، یہ رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسی شخصیت قرآن کریم کے بارے میں کہ جس کا تعلق ادب سے ہے، وہ اس طرح سے گفتگو کرتی ہے، اور یہ آج کل کے کچھ افراد کے جو قرآن کے اوپر نہ تو انہیں قرآن صحیح سے سمجھ ہے قرآن کی، نہ قرآنی شعور ہے، اس کے بعد ظاہری کچھ چیزوں کو دیکھ کر وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے یہاں جو ایک عظیم ترین خاتون رہی ہیں سروجنی نائیڈو، کہ جنہوں نے قرآن کریم کے سلسلے سے اس بات کو بیان کیا کہ روح میں اتر جانے والی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کو یکجہتی کی دعوت دیتی ہے، رواداری سکھاتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو آپ اگر تلاش کریں گے تاریخ میں اور ڈھونڈیں گے ابھی یہ معاصر تاریخ میں، تو آپ کو ملے گا کہ یہ درخشاں ستارے ہیں ہمارے ملک کے، کہ جنہوں نے ادب میں، لٹریچر میں بڑا کام کیا ہے۔ جیسے سروجنی نائیڈو نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کلام کہا ہے، اور وہ کلام بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں گے نیٹ کے اوپر تو آپ کو مل جائے گا۔ جس طریقے سے خود رابندر ناتھ ٹیگور نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ اسلحوں سے جنگ جیتتے تھے، امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اسلحہ نہیں، انسان کے پاس عزم ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخصیتیں ہیں جو کہ حجاب کو توڑ کر، صدیوں کے حجاب کو توڑ کر حدیث پیغمبر کو سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ وہ جائے سن رہی ہیں، اسی لیے ایک طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پر بھی خاضع ہیں، قرآن کے در پر بھی خاضع ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو شرم نہیں آتی، قرآن کے سلسلے سے اس طرح سے حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ دریدہ دہنی کا یہ عالم ہے۔ بہرحال یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر آپ سب بھی متوجہ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے۔ یہاں پر جو ایک شبہ ہے، آج کے اس درس میں ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اس مقدمے کے بعد، اور وہ شبہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ٹھیک ہے اگر رسول اللہ کے زمانے میں جمع ہوا ہوتا تو اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوتی، اور اگر یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جمع کیا ہوتا، یہ وہی قرآن ہوتا کہ جو مولائے کائنات جو قرآن جمع کر رہے ہیں یہ وہی ہوتا جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا۔ یقیناً مولائے کائنات چونکہ معصوم ہے، لہٰذا معصوم سے خطا کا امکان نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قرآن خلفاء کے زمانے میں ہے تو خلفاء نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ تو ہم اس سوال کا صرف آج کے درس میں ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ جواب ہم کیا دیں گے؟ مائے ناز عالم اور مرجع مفکر اور مائے ناز رجال شناس آیت اللہ العظمیٰ الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البیان میں واضح طور پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ تاریخی حیثیت سے آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ کچھ دلائل تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تحریف قرآن کے سلسلے سے، کہ جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اب اس کی تکرار ہم نہیں کریں گے، گزشتہ درس میں اس بات کو ہم بیان کر چکے کہ خود قرآن کی آیات اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہوئی ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں، خاص طور پر وہ آیت کہ جسے آیے حفظ کے طور پر ہم نے بیان کیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت کے بعد جو روایت ہے حدیث ثقلین کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں حدیث ثقلین کو پیش کیا تھا کہ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ لیکن اب جس چیز کو ہم آج بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوپر بھی ایک نظر ڈالیں، تاریخ کیا کہہ رہی ہے، کہ تاریخ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے یا کوئی کم و بیشی تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ نہیں بیان کرتی ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہم طول تاریخ میں نزول قرآن کے بعد سے لے کر آج تک ہم کہیں پر بھی کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے جو اس بات کی وضاحت کر رہی ہو کہ چاہے زمانہ پیغمبر ہو یا زمانہ خلفاء ہو یا خلفاء کے بعد کا دور ہو، کسی زمانے میں قرآن کریم کے اندر کسی نے کوئی رد و بدل کی ہو۔ دیکھیں تاریخ آئینہ ہے ہمارے سامنے،
بہت سارے حوادث ہیں تاریخ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو تاریخ کیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی پیدا کی، تحریف کی، کچھ آیتوں کو حذف کر دیا، کچھ آیتوں کا اضافہ کر دیا؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو تاریخ ہمارے سامنے ان باتوں کو رکھتی، اور تاریخ ہمارے سامنے وہ نمونوں کو پیش کرتی کہ یہاں پر ایسا ہوا ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی بات نقل ہو گئی تو اسے بس تسلیم کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں، لیکن اسے درایت کے اوپر ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے، اس کی حلاجی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی ہر نیوز، اگر کوئی بھی ایک چینل کو ایک نیوز دے دیتا ہے تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تولتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اور اسی لیے ہم آج کی دنیا میں، جب اس دنیا میں جی رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آج کل ان لوگوں کے ساتھ میں ہے کہ جو ایک سرمایہ دار طبقہ ہے اور ان کی باتوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ کہاں سے ہم لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تجزیہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور تاریخی پھر واقعات کو دیکھیں تو کیا کوئی تاریخی واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آیت اللہ خوئی نے جو گفتگو کی ہے، میں آپ کی خدمت میں اس گفتگو کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحریف کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خلفاء کے دوران تحریف ہوئی ہے، تو پہلی منزل یہ ہے کہ وہ جو تحریف خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے سلسلے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ممکن ہے کہ قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہوگی، تو آیت اللہ خوئی یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ تحریف کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تحریف وہ ہے جو غیر عمدی ہے اور اضطراری ہے، اس میں کوئی عمد نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں ہے۔ ایک تحریف وہ ہے کہ جو عمدی ہے اور جان بوجھ کے کی جا رہی ہے۔ اب اس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو تحریف غیر عمدی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ خلفاء مثال کے طور پر ٹھیک ہے کہ انہوں نے تحریف جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن وہ معصوم تو نہیں تھے، یہی شبہ ایجاد کیا جاتا ہے، وہ معصوم تو نہیں تھے، تو چونکہ قرآن جمع نہیں ہو سکا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، خلیفہ اول نے جمع کیا، خلیفہ دوم نے جمع کیا، چونکہ ان لوگوں نے جمع کیا اور ان کے پاس قرآن نہیں تھا، پہلے سے موجود نہیں تھا، ان کے پاس ہوتا تو ضرورت ہی نہیں ہوتی جمع کرنے کی، چونکہ ان کے پاس نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے قرآن جمع کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو گئی ہو، کوئی چینجنگ ہو گئی ہو۔ آج بھی ہم جب گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بات کچھ ہوتی ہے اور جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو کسی انداز سے پہنچتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کو جمع کرنا شروع کیا ہو تو انہوں نے سورسز ان کے تھے، حافظین تھے، یا کہیں پر نوشتہ ہے، یا کہیں پر مثال کے طور پر قرآن کریم کو ہرن کی مثلا کھال کے اوپر لکھا گیا ہے، درختوں کی چھال کے اوپر مثلا لکھا گیا ہے، پتھروں پہ لکھا گیا ہے، تو یہ جو لکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس لکھنے والے نے غلطی کر دی ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ایسا ہو کہ کچھ لکھ رہا ہو اور کچھ لکھ گیا ہو، تو یہ تو امکان ہے۔ تو اس بات کے اوپر آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی ہے یہ عمدی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ غیر عمدی طور پر قرآن کے اندر کوئی تحریف ہے تو اسے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام تھا قرآن کریم کے سلسلے سے۔ حافظین کاتبان وحی تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، رسول اللہ کے سامنے لاتے تھے، پیش کرتے تھے، رسول انہیں دیکھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا کرتے تھے، ملاحظہ کیا کرتے تھے، اور اصحاب رسول قرآن کو لے کر بہت سنجیدہ تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قرآن کے لیے قربان کر دیا تھا۔ قرآنی تعلیمات جب سے آئی تھیں، ہر ایک کے اندر ایک روحانی طور پر ایک تبدیلی آئی تھی۔ پہلے مطمع نظر کچھ اور تھا، اب مطمع نظر کچھ اور ہو گیا تھا۔ پہلے اپنے مال کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے جنگ کرتے تھے، اب قرآن کی احکامات کی بالادستی کے لیے، قرآن کے معارف کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ جنگ کر رہے تھے۔ پہلے دوسروں پر زخم لگانا ان کا ہنر تھا، اور اب رسول اللہ نے اتنی تبدیلی پیدا کر دی تھی کہ زخم کھاتے تھے اور مسکراتے تھے۔ کس لیے؟ قرآن کے لیے، قرآنی تعلیمات کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا جب اصحاب قرآن کو لے کر سنجیدہ ہوں اور قرآن کی نگہداری کے سلسلے سے، اس کی حفاظت کے سلسلے سے رسول اللہ نے خاص اہتمام کیا ہو، خاص انداز رسول اللہ کا ہو،
کاتبان وحی ہوں، حافظین قرآن ہوں، جو قرآن کو سن کر رسول اللہ کے سامنے تلاوت کر رہے ہوں، اور پھر وہ بھی اس زمانے کا حافظہ کہ جہاں پر ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں اشعار کو لوگ حفظ کر لیا کرتے تھے، اور دور جاہلیت کے نہ جانے کتنے اشعار ان کو یاد تھے، نہ جانے کتنی نزاکتوں کے ساتھ میں مختلف کہانیوں کو، تاریخوں کو، سنوں کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا، اعداد و ارقام کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو حافظہ تھا وہ ایک قوی حافظہ تھا۔ کیسے ممکن ہے کہ اس دور میں سب کے سب ایک اتفاقی طور پر، یکجا طور پر سب کے سب قرآن کے اندر انحراف کا شکار ہو جائیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک مثلا بھول بھی گیا تو دوسرا حافظ ہوگا جو بتائے گا کہ بھائی یہاں پر تم یہ آیت صحیح نہیں پڑھ رہے ہو، یہاں پر تم نے یہ نہیں کیا۔ اگر کسی نے کتابت کرنے والے نے کچھ غلطی کر دی اور وہ جو سامنے آئی تو دوسرے سے ملایا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات کو مان لیا جائے۔ اور یہ جو قراءات کا ایک ہونا ہے خود بخود اس بات کی دلیل ہے، عالم اسلام کے پاس ایک ہی قرآن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے جان سے زیادہ شیریں تھا اس وقت، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر غیر عمدی طور پر بھی کوئی تبدیلی ہو، کوئی تحریف ہو اور لوگ جو ہے وہ اس پر خاموش رہ جائیں؟ اب قرآن کے سلسلے سے اگر کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ لوگوں نے کسی ایک جگہ پر یہ کہا ہو کہ ہاں یہ جو افراد ہیں خلفاء کے دور میں انہوں نے جو قرآن کو جمع کیا ہے، اس قرآن کے جمع کرنے میں یہاں پر انہوں نے غلطی کر دی، یہاں پر ان سے یہ سہون بغیر جان بوجھ کے ان سے یہ خطا اس بنیاد کے اوپر ہوئی کہ فلاں کی جو کتابت تھی اس کے اندر یہ غلطی پائی جاتی تھی۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہم کس بنیاد کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہاں قرآن کے اندر غیر عمدی طور پر کوئی تحریف ہوئی ہے، جبکہ خود حدیث ثقلین یہاں پر بھی سہارا دے رہی ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم۔ اب اس حدیث کا لب و لہجے کو دیکھیں جسے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے سامنے دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں، اور تم اس وقت تک گمراہ نہ ہوگے جب تک ان سے وابستہ رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ اگر یہ احتمال دیتے کہ ان کے بعد قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، تحریف ہو سکتی ہے، ولو غیر عمدی طور پر، سہوی طور پر، تو قطعاً پیغمبر اس طرح کی بات نہ کرتے۔ لیکن پیغمبر کو چونکہ خدا کے وعدے پر یقین تھا، لہٰذا پیغمبر آواز دے رہے تھے کہ قرآن کریم کے اندر یقیناً کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گی۔ تو حدیث ثقلین سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خود حدیث ثقلین سے یہ واضح ہوتا ہے، آیت اللہ خوئی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، حدیث ثقلین سے واضح ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کتاب کی صورت میں قرآن کریم موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم بعد میں جمع ہوا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم خلفاء نے جمع کیا اور خلفاء کے دور میں ایسا ہوا، اور مثال کے طور پر غیر عمدی طور پر، تو غیر عمدی طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیر عمدی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر وسائل کو استعمال کیا تاکہ قرآن جس حالت میں نازل ہوا ہے اس حالت میں لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب ایک دوسرا مرحلہ ہے کہ عمدی طور پر قرآن کے اندر کوئی تحریف کی گئی ہو، یعنی خاص طور پر ایسے مراحل کہ جہاں پر خلیفہ وقت نے، مثلا خلیفہ اول نے یا خلیفہ دوم نے، یہ آیت اللہ خوئی سے بیان کرتے ہیں، بعض مسائل کے تحت، بعض مفادات کے تحت قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں تبدیلی پیدا کر دی ہو، تو اس کے لیے آغا خوئی بیان کرتے ہیں کہ دو دلیلیں بہت اہم ہیں، اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کام کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا فائدہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خلفاء مثلا اس قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کریں؟ اور خاص طور پر دوسری دلیل آپ یہ دیتے ہیں، آیت اللہ خوئی دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ خلیفہ اول کے دور میں اور خلیفہ دوم کے دور میں تو جو چیز ہے وہ یہ کہ ظاہر پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے یہ لوگ،
اور جو روایات ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی جو روایتیں ہیں، جو تاریخ کے اندر جو واقعات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ظواہر کی رعایت کیا کرتے تھے، ظاہری چیزوں کی، اور قرآن پر تو خاص طور سے کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کی منزل یہ تھی کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، کتاب خدا ان کے لیے کافی ہے۔ تو قطعاً یہ اس کتاب کے اندر اگر یہ کوئی بھی تبدیلی کر رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کون سی کتاب تمہارے لیے کافی ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ نے اس طرح سے بیان کیا تھا، آیتیں اس طرح سے نازل ہوئی تھی، تم کسی اور انداز سے بیان کر رہے ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر قرآن کریم اگر خلیفہ اول اور دوم کے زمانے میں مثلا جمع کرنے کی بات کو اگر مانا بھی جائے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہمارا تو ماننا ہے رسول اللہ کے زمانے میں ہی قرآن کریم جمع ہو چکا تھا، آیت اللہ خوئی خود کہتے ہیں جمع ہو چکا تھا رسول اللہ کے زمانے میں۔ لیکن اگر فرض کریں آپ یہ مانتے ہیں کہ خلیفہ اول و دوم کے زمانے میں، تو خلیفہ اول و دوم کے زمانے میں بڑے مسائل تھے، ان میں سے خلافت کا جب آغاز ہوا ہے تو ایک شخصیت ہے سعد بن عبادہ، جنہوں نے خلیفہ وقت کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب آپ سوچیں، نہ صرف انہوں نے تسلیم نہیں کیا، بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جتنے بھی شیعہ ہیں، جناب سلمان فارسی، جناب بوذر، جناب مقداد، یہ جناب عمار یاسر، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں حذیفہ یمان، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں شیعہ علی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کے اندر خلیفہ اول کسی بھی طرح سے یا خلیفہ دوم کسی بھی طرح سے کوئی تبدیلی کرتے تو جہاں دیگر مسائل تھے وہاں پر یہ بات سامنے آنی چاہیے تھی کہ آپ تو کیسے خلیفہ ہو گئے، رسول اللہ کی کتاب تک کو آپ تبدیل کیے دے رہے ہیں اور اس کتاب میں آپ تبدیلی اور چینجنگ لے کے آ رہے ہیں، تو ہم کیسے آپ کو خلیفہ ماننے۔ خاص طور پر سعد بن عبادہ کے سلسلے سے ہے کہ یہ شدید طور پر اعتراض کر رہے تھے خلافت کے اوپر، شدید طور پر یہ اعتراض کر رہے تھے، اور جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے مضائقہ نہیں کیا کہنے میں، کسی بات کو انہوں نے روکا نہیں، جو زبان پر آئی انہوں نے کہا۔ اگر اس دور میں ذرا سی بھی کوئی قرآن کے اندر تحریف کرتا تو یہ وہ افراد نہیں تھے، سعد بن عبادہ کو ایسا موقع نہیں ملتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ان کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف جان بوجھ کر بھی نہیں کی گئی۔ اور پھر یہ بڑی منزل ہے کہ سعد بن عبادہ تو اس کو اٹھا سکتے تھے، ہوا دے سکتے تھے، اور سارے مخالفین جو تھے خلیفہ وقت کے وہ سب ان کا ساتھ بھی دیتے کہ بھائی قرآن کریم کے اندر یہ تحریف کریں، لیکن ان کا ساتھ نہ دینا اور ذرا سا بھی ایک رتی برابر بھی قرآن کے سلسلے سے اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عمدی طور پر بھی ان لوگوں نے قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کی ہے۔ اور خاص طور پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انداز احتجاج، کہ جس انداز سے آپ نے احتجاج کیا ہے، خطبہ شقشقیہ ہمارے سامنے ہے، کس انداز سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جہاں وہ اتنا درد بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے خلافت کی قمیص کو پہن لیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تنہا کر دیا، وفی العین قضا وفی الحلق شجا، یہ سارے مسائل کہ میری آنکھوں میں کاٹا، میرے گلے میں ہڈی، تو یہاں پر کیا مولا کائنات نہیں کہتے کہ انہوں نے میراث رسول کو غارت کر دیا، انہوں نے قرآن تک کو نہیں چھوڑا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ساری چیزوں کو بیان کرے تو یہ بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن نہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر کچھ ایسے مسائل ہو سکتے تھے کہ جہاں پر قرآن کریم کے اندر تحریف کا امکان ہے، تو اس کو بھی آپ اگر دیکھیں تو اسی مولا کی روش سے واضح ہوتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر نکلتے ہیں اپنے حق کے مطالبے کے لیے، اور مولا کے ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لوگوں کے گھر گھر جاتی ہیں، انصار و مہاجرین کے گھر گھر جاتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ تم بھول گئے غدیر خم میں کس طرح سے میرے بابا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا تم انسیتم قول رسول اللہ، انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غدیر خم، کیا تم بھول گئے غدیر خم میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا۔ تو جہاں پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہہ رہی ہیں، وہیں پہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کیا تم بھول گئے کہ کس طرح سے قرآن کے سلسلے سے تاکید میرے بابا نے کی تھی، اور تم قرآن
کو تحریف کا شکار بنا رہے ہو تو آپ وارث قرآن کے پاس آؤ۔ تو یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم متوجہ ہو سکتے ہیں، قرائن ہیں، دلائل ہیں کہ جہاں تمام تر مولا نے اپنی خلافت کے جہاں پر دلائل دیے ہیں، جہاں پر حدیث غدیر سے استدلال کیا ہے، جہاں پر آپ نے احتجاج کیا ہے، اور خاص طور پر علامہ طبرسی نے کتاب احتجاج میں مختلف احتجاجات امام علی علیہ السلام کے نقل کیے ہیں، علامہ مجلسی نے احتجاجات کا پورا باب رکھا ہے۔ تو کہیں پر بھی ہم کسی بھی ایک جگہ پر مولا کائنات کی جانب سے احتجاج نہیں دیکھتے ہیں کہ تم تو وہ ہو کہ جنہوں نے قرآن تک کو نہیں چھوڑا اور قرآن کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تم نے تحریف کر دی، قرآن کو بھی تم نے نہیں چھوڑا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ چاہے وہ خلیفہ اول کا دور ہو یا خلیفہ دوم کا دور ہو، دونوں کے دور میں قرآن کریم کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب جو ایک منزل ہے وہ یہ کہ جہاں پر ایک قابل غور بات ہے کہ جب ایک انسان کا حق اس سے چھینا جا رہا ہے تو وہ حق کو اپنے واضح کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے لانے کے لیے استدلال کرتا ہے۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تو بہت بڑی چیز تھی کہ لوگ قرآن کی حاکمیت اور قرآن کے سائے میں حکومت کو برداشت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے کہ علی کے حق کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، غدیر کو بھول گئے تھے، لیکن مولا یہ تو کہہ سکتے تھے کہ جس قرآن کی حکومت کو، جس قرآن کی فرما روائی کو، جس کے سائے میں حکومت کو تم برداشت کر رہے ہو اور قبول کر رہے ہو کہ رسول اللہ ہی کی حکومت ہے، تو کہاں رسول اللہ کی حکومت رہ گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے جن اہل بیت کے سلسلے سے سفارش کی تھی، رسول اللہ نے جن اہل بیت کے سلسلے سے سفارش کی تھی اس کو بھی تم بھول گئے۔ رسول اللہ نے جن اہل بیت کے سلسلے سے کہا تھا اسے تم بھول گئے، جو سفارشیں کی تھی پیغمبر نے اسے تم نے فراموش کر دیا، اور قرآن کے سلسلے سے جو سفارش کی تھی اسے بھی تم نے فراموش کر دیا۔ تو تم کس چیز کو تلاش کرو؟ لیکن اس طرح کی چیزوں کو ہم کہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ دلیل ہے اور واضح دلیل ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک اور جو یہاں پر مسئلہ جسے آغا خوئی البیان میں اپنی اسی کتاب میں کہ جسے سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے ان مطالب کو بیان کر رہا ہوں، اس میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ کیا یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف ہو؟ تو یہاں پر آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو ہم نے پہلے دلائل دیے ہیں، انہی دلائل کی بنیاد کے اوپر یہ بھی باطل ہے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہو۔ ایک چیز جو آپ بیان کرتے ہیں یہاں پر بہت اہم ہے کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں خاص طور پر اسلام بہت پھیل چکا تھا، اسلام کا دائرہ بہت پھیل چکا تھا۔ کہاں کہاں تک اسلام کی سرحدیں تھیں؟ آپ یمن سے دیکھیں کہ یمن، افریقہ، سندھ، تو یہ افغانستان، ایران، عراق، مصر، شام، یہاں تک ایک وسیع دائرہ ہے اسلام کا۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے دائرے اسلام کے بعد، اتنے بڑے اسلامی مملکت کی اتنی وسیع و عریض سرحدوں کے ہوتے ہوئے قرآن کے اندر کوئی ایک شخصیت آتی اور تحریف کرتی۔ کیا ہر جگہ پھر یہ ہوتا؟ اتنی دور دور کے علاقے ہیں، قرآن الگ الگ ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کا قرآن الگ ہے، وہاں کا قرآن الگ ہے، تو یہاں پر یہ ہے، یہاں پر یہ کم و بیشی ہو گئی، فلاں جگہ پہ یہ کم و بیشی ہو گئی، یہاں پر یہ ایک آیت زیادہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ خود بخود دلیل بنتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قرآن کے اندر کوئی تحریف ہوتی اور کسی بھی طرح سے خلیفہ سوم کے زمانے میں کوئی بھی قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کرتا تو یہ ایک دلیل بن جاتی یہ چیز ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے خلیفہ سوم کو قتل کیا اور اس کا جواز انہوں نے پیش کیا کہ ان کی خلافت کے اندر اقربا پروری تھی، ان کی خلافت کے اندر فساد تھا، یہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی ڈگر سے ہٹ گئے تھے۔ تو جہاں یہ اتنے سارے دلائل پیش کر رہے ہیں، الزامات ہیں خلیفہ وقت کے اوپر، تو وہاں پہ ایک الزام سب سے بڑا تو لگنا چاہیے تھا کہ اقربا پروری تو بہت دور کی بات ہے، اپنے لوگوں کو مقام و منصب دینا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے خاندان کو بڑھاوا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑا جرم اس خلیفہ نے کیا ہے کہ جس کو ہم قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نے قرآن کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔
لیکن کسی ایک نے یہ نہیں کہا۔ یہ تاریخ جو میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو تاریخ کی سیر اور تاریخ کا انداز ہمیں یہ بتائے گا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے اندر خلیفہ سوم کے زمانے میں تبدیلی ہوتی تو جہاں جو خلیفہ کے قتل کرنے والے ہیں ان کو ایک بہانہ ملتا کہ قرآن کے اندر انہوں نے تبدیلی پیدا کر دی، اور اسی کو سامنے رکھ کر خلیفہ کے قتل کا جواز لے کے آتے۔ وہیں پر ایک جو دوسری دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ مولائے کائنات نے کیا خلیفہ وقت کے زمانے میں اگر جو اس کو تسلیم کیا جائے کہ قرآن کو جمع کیا گیا، تو کیا خلیفہ وقت کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا تھا مولائے کائنات نے کیا اسے کہا کہ نہیں اسے ہم نہیں مانیں گے، ہم الگ سے ایک قرآن پیش کریں گے؟ نہیں، مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے روایت ملتی ہے کہ اگر میں بھی یہ کام کرتا، اگر اس کو ہم مان لیں اس دلیل کو کہ خلیفہ وقت کے زمانے میں قرآن جمع ہوا ہے، تو مولا کی روایت ہے کہ ہم نے جس قرآن کو دیکھا ہے اگر میں بھی یہ جمع آوری کرتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا، جبکہ ہم اس دلیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں قرآن کریم تدوین پا چکا تھا، کتاب کی شکل میں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کچھ کنیزوں کو بھی اگر دے دیا گیا ہو اور بیت المال سے اگر کچھ بیت المال کو خرچ کر کے مہر بھی کسی کی قرار دی گئی ہو اور علی بن ابی طالب علیہ السلام اگر اقتدار میں آئیں تو اس کو بھی واپس لے لیں گے۔ یہ مولائے کائنات جو اسلام کے قوانین کے نفاذ کے لیے اتنے سخت ہیں، تو مولا کیسے قرآن کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد مولا کی جب حکومت آئے تو سب کچھ مولا کے لیے فراہم تھا اور مولا نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس باب کو بند کر دیتی ہیں کہ قرآن کریم چاہے خلیفہ اول کا دور ہو یا خلیفہ دوم کا یا خلیفہ سوم کا، کسی کے زمانے میں قرآن کریم کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک اب آخری بات کہ کیا قرآن کریم خلفاء کے زمانے میں، اس کے بعد جو خلفاء آئے ہیں، خلفاء راشدین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بعد کا جو دور ہے، کہ قرآن کریم کیا وہاں پر کہیں پر اس میں تحریف ہو گئی ہو؟ تو اس کے لیے بھی آیت اللہ خوئی نے بیان کیا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی خلیفہ کے زمانے میں، کسی بھی سلطان اور سلاطین وقت کے زمانے میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں رہے ہیں، کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف ہوئی۔ ہاں ایک روایت آپ نے پیش کی ہے، ایک واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے جہاں پر ایک ہی نقل ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور دلیل لے کے آتے ہیں، مناہج العرفان میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہاں حجاج کے زمانے میں قرآن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آیات کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا، اور خاص طور پر وہ آیتیں جو بنی امیہ کی منقصت میں، ان کی مذمت میں نازل ہوئی تھی، بنی امیہ کے سلسلے سے جو ان کی مذمت میں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کو حجاج نے حکم دے کر حذف کرا دیا۔ ان آیتوں کو کہا کہ ان کو سرخ لائن ان کے اوپر کھینچ دو، ان کو ختم کر دو، ان کو کاٹ دو، ان کو ہٹا دو۔ ان آیتوں کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ پر دوسری آیتوں کو مثلا اضافہ کر دیا، اور اس طرح سے بڑے بڑے شہروں میں مثلا مکہ، مدینہ، مصر اور شام، یہاں پر انہوں نے بھیجا قرآن کریم کو، حجاج بن یوسف کی جانب سے بھیجا گیا قرآن کریم کو، اور تمام دیگر جو مملکت اسلامی میں قرآن تھے سب کو جمع کرا لیا گیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد کسی کے پاس کوئی ایک جلد بھی قرآن کی نہیں بچی، اور اس کے بعد اب یہ جو قرآن موجود ہے ہمارے سامنے، یہ وہی ہے کہ مثلا جو حجاج نے جمع کیا تھا۔ یہ عجیب و غریب نظریہ، بڑا عجیب نظریہ، یہی ایک نظریہ ہے جس تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خلفاء کے زمانے میں اور کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، یہ حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں یہ ایسا ہوا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ خوئی نے شدید طور پر اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ ایک وہ عقیدہ ہے کہ جسے کسی بھی طرح سے ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک مریض انسان کہہ سکتا ہے، ایک وہ انسان کہہ سکتا ہے کہ جس کا بالکل بچکانہ ذہن ہو، اس لیے کہ حجاج کوئی خلیفہ نہیں تھا، خلیفہ وقت نہیں تھا، حجاج ایک والی تھا، ایک خاص اسٹیٹ میں اس کی ایک حکومت تھی، اور جو اصل حکومت ہے، مرکز میں جو حکومت ہے، وہ مرکز میں حکومت حجاج کی نہیں تھی، کہیں عبد الملک بن مروان کی تھی،
یا بنی امیہ کے دیگر سلاطین زمانہ کی تھی، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یہ وہ افراد تھے جو حکومت کر رہے تھے، مروان بن عبد الملک، یہ وہ افراد تھے جو حکومت کر رہے تھے۔ حجاج تو ایک جگہ کا حاکم تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ کا ایک حاکم سارے قرآنوں کو جمع کرنے کا حکم دے جتنے بھی مملکت اسلامی میں ہیں، اور وہ جو بادشاہ حکومت کر رہا ہے، وہ جو سلطان حکومت کر رہا ہے، وہ بیٹھا دیکھتا رہے کہ ہمارا ایک والی جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے؟ اور کیسے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا کام کرے اور کوئی مسلمان اس پر اعتراض نہ کرے، سب خاموش بیٹھے رہ جائیں؟ جنگ ہو جانی چاہیے تھی، بغاوت ہو جانی چاہیے تھی، شورش ہو جانی چاہیے تھی، ہر طرف سے آوازیں بلند ہو جانا چاہیے تھیں، لیکن حجاج کے قتل عام کا تذکرہ تو ملتا ہے، یہ تو ملتا ہے کہ شیعوں کو بے رحمی سے مارا، قتل کیا، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی حافظین قرآن تھے، حافظین قرآن کو کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اگر یہی بات ہے کہ بنی امیہ کے سلسلے سے جو مذمت میں قرآن کریم کی آیتیں ہیں انہیں حجاج نے حذف کر دیا، ہٹا دیا، تو امیر شام کو تو اس سے زیادہ طاقت بھی حاصل تھی اور اس کی حکومت کا دائرہ بھی وسیع تھا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اور وہ بنی امیہ سے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ ان تمام چیزوں کو اسے حذف کر دینا چاہیے تھا جو بنی امیہ کی منقصت میں مثلا جسے بیان کیا جاتا ہے کہ آئی ہیں۔ تو حجاج کے سلسلے سے آیت اللہ خوئی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر حجاج ایک والی تھا اور والی ہونے کی حیثیت سے اگر وہ حکم دیتا تو اس کا حکم کا نفاذ کہاں تک تھا، کہ مملکت اسلامی کی سرحدیں دیکھیں کہاں تک تھیں، کہ مصر و شام سے لے کے ایران و عراق، تو یہ وہ مملکت اسلامی کی وسعتیں ہیں کہ جہاں پر مسلمان جی رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے سائے میں، محمد رسول اللہ کے سائے میں۔ تو یہ ایک والی جو کسی ایک جگہ کا والی ہے، ایک جگہ کا حاکم ہے، کیسے یہ ایک حکم دے گا اور اس کو ہر طرف وہ سرایت کر جائے اور سارے کے سارے لوگ اس کی بات کو مان جائیں اور سارے قرآنوں کو سب جمع کر دیا جائے اور سب کو وہ ضائع کر دے، پھر وہ نیا قرآن دے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر ہم اتر پردیش میں مثلا ہیں یا کسی بھی ایک اسٹیٹ میں، اس خاص اسٹیٹ کا جو چیف منسٹر ہے، وزیر اعلیٰ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بابا امبیڈکر نے، جو بھیم راؤ امبیڈکر نے جو قانون بنایا تھا، اس قانون کی ساری کاپیوں کو سارے ملک سے لے آیا جائے اور جلا دیا جائے اور ہم ایک نیا قانون بناتے ہیں، تو دیکھیں ملک میں کیا کیفیت ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا؟ تو وہ تو کسی ایک اسٹیٹ کا ایک والی ہے، وہ کیسے ایسا کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے جو اب تک کی جو ساری گفتگو ہے اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ نہ خلیفہ اول کے زمانے میں، نہ خلیفہ دوم، نہ سوم، اور یہاں تک کہ بعد کے خلفاء کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ خاص طور پر جو ایک بات حجاج کے طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ حجاج نے بنی امیہ کے سلسلے سے جو منقصت میں جو مذمت میں آیتیں آئی تھیں انہیں نکال دیا تھا، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اختیار اتنا نہیں تھا۔ اور اگر یہ اختیار کی بات ہے تو بطریق اولا امیر شام کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہ بنی امیہ کا چشم و چراغ تھا اور اس کی جانب سے یہ سارا سلسلہ اور زیادہ پھیلا ہے، اور اس کے اندر جو عداوت تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو لے کر، اس کا کوئی کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ زیادہ بہتر تھا اور اس کا اختیار بھی زیادہ تھا، اس کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، تو اس نے ایسا نہیں کیا، تو قطعاً کسی بھی طرح سے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تھا، اور آج علماء اسی قرآن کو لائق اتباع جانتے ہیں اور اسی کے سائے میں مسلمان اپنی زندگی کو گزارنے کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔